الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے اجلاس عام میں ہم ایک ایسی مجلس سجانے جا رہے ہیں جس میں موجودہ حالات کی تصویر مکالمے کی صورت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. عنوان ہے کورونا اور اسلام. اس مکالمے کو شعبہ افتاء کے طلباء پیش کریں گے. مکالمہ نگار شعبہ افتاء کے صدر مفتی قاضی شریعت ہمارے استاد محترم مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی زید مجدہ العالی ہے. تو آئیے میں آپ حضرت والا کی شان میں بھی چند اشعار کہتا چلوں کہ کبھی راحت اندوری نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اور شاعر نمار قیام الدین قیام نے کہا تھا کہ میرا لہجہ بھی کچھ ایسے تیرے لہجے سے ملتا ہے، میرا لہجہ بھی کچھ ایسے تیرے لہجے سے ملتا ہے، جیسے چاند سا مکھڑا تیرے مکھڑے سے ملتا ہے. اور پرستش کرنے والوں کو یہ آخر کون سمجھائے کہ سورج کو بھی اجالا آپ کے روزے سے ملتا ہے. اور ڈراتا ہے جو ہمیں موت سے، اسے جا کر یہ کہہ دو کہ ہمارا علمی سلسلہ بھی جعفر رحمانی کے شجرے سے ملتا ہے. تو آئیے ہم اس مکالمے کا آغاز ان اشعار سے کرتے ہیں. گلے ملے نہ ہی پاس آئے آشنا کوئی، گلے ملے نہ ہی پاس آئے آشنا کوئی، جہاں میں پھیلی ہوئی ہے عجب وبا کوئی. بند ہو جائے گی ایک دم زندگی ایسے سوچا نہ تھا، یہ جو اب ہو گیا خواب میں بھی کبھی ہم نے دیکھا نہ تھا. قریہ قریہ گریہ پہ ہم یا رحیم یا کریم مر رہی ہے نسل آدم، یا رحیم یا کریم. خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، جب سے وبا یہ آئی ہے اپنے دیار میں. ایک پل تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے، ایک پل تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے. میں نے علامتیں جو پڑھی اشتہار میں. محترم سامعین، ہم اور آپ یہ سنتے آ رہے تھے کہ رفاقتوں اور صحبتوں سے محروم انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ رفاقتوں سے محرومی کا پہلا نتیجہ تنہائی ہوتی ہے، اور تنہائی کو بھی بیماری کہا جاتا رہا ہے کیونکہ تنہائی بہت سی دیگر بیماریوں کی وجہ بنتا رہا ہے. اس لیے اکثر شاعر وصل یار کی دعا و آرزو کیا کرتے ہیں اور ہجر و ترک تعلق کو ایک وبا قرار دیتے ہیں. بعضوں نے تو وصل کو جنت و فرقت کو جہنم سے تعبیر کیا ہے. جلیل مانک پوری کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہے جنت و دوزخ کی چیز، میں سمجھتا ہوں کہ ہے جنت و دوزخ کی چیز، ایک ہے وصل تیرا ایک ہے فرقت تیری. لیکن کورونا کے زمانے میں اسی طرح کے تعلق، تنہائی اور دوری بنائے رکھنے کو اس وبا کا علاج قرار دیا. گویا وبا ہی وبا کا علاج بن گئی اور بیماری ہی بیماری کے لیے شفا قرار دی گئی. حضرت موہانی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد، خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، خوب سمجھ میں نہیں آتی تیرے دیوانوں کی، خوب سمجھ میں نہیں آتی تیرے دیوانوں کی. دامنوں کی نہ خبر ہے نہ گریبانوں کی، عجیب درد ہے جس کی دوا ہے تنہائی، عجیب درد ہے جس کی دوا ہے تنہائی. بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں. حاضرین جلسہ، پورا عالم کرونا وبا کی تباہ کاریوں کا شکار ہوا.
ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا اور اس کی چھوٹی بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے پیالی تھالی سے لے کر ہر طرح کی معقول و غیر معقول، شرعی و غیر شرعی تدبیریں اپنائی گئیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور انہی حالات میں چند دوستوں کی ایک چائے خانے پر ملاقات ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے یوں گفتگو کرتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد بھائی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ارے حامد بھائی، آپ کو معلوم نہیں جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان میں مصافحہ سنت نہیں بلکہ ترک مصافحہ واجب ہے، کیونکہ حکومتی گائیڈ لائن بھی یہی ہے۔ اور بشیر بدر نے کیا خوب کہا ہے: کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں، دوریوں میں بھی دلکشی ہے بھی۔ بھائی خالد، تمہارا ایمان کمزور ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ علامہ اقبال فرما گئے: ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ واہ بھائی واہ، لگتا ہے آپ اچھے خاصے مولوی ہی نہیں، صاحب کشف و کرامات بزرگ بن گئے ہیں، ایمان و یقین کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر سے آپ لوگوں کے قوی و کمزور ایمان دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی خالد، طنز نہ کیجیے، نہ تو مولوی ہوں نہ صاحب کشف و کرامات بزرگ، بلکہ ایک عام مومن و مسلم ہوں۔ تھوڑی بہت اسلامی معلومات رکھتا ہوں، لیکن مجھے حضرات علماء کرام و مفتیان اعظام کی صحبت حاصل ہے، اور یہ جو کچھ ہے اسی کا اثر ہے۔ اچھا، تو یہ ہے آپ کے مولوی ہونے کی وجہ۔ ارے بھائی حامد، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بتلایا کہ آپ کو علماء کرام اور مفتیان اعظام کی صحبت اور تعلق حاصل ہے۔ ادھر جب سے کورونا وائرس وبا عام ہوئی ہے، میرے دل و دماغ میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے، اور مجھے ان سوالات کے جوابات معتبر مستند علماء کرام اور مفتیان اعظام سے حاصل کرنا ہے۔ مجھے بھی کچھ دریافت کرنا ہے۔ ہاں بھائی، اپنے بھی کچھ سوالات ہیں۔ میرے بھی اپنے کچھ سوالات ہیں۔ چلو تو کسی دارالفتہ کا رخ کرتے ہیں، اور میں بھی آپ حضرات کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ یہ دیکھوں کہ دارالفتہ کیا ہوتا ہے اور مفتیان کرام کس طرح سے جوابات دیتے ہیں۔ اب یہ تمام حضرات اٹھ کر سیدھے دارالفتہ پہنچتے ہیں۔ حضرات مفتیان کرام دارالفتہ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتنے صبح سویرے اور وہ بھی پوری جماعت کے ساتھ کیسے حاضری ہوئی؟ دیکھیے، آج کل کورونا کا زمانہ ہے، ہمارے اپنے ملک کی شان و شوکت کثرت میں وحدت، انیکتا میں ایکتا ہے، لیکن جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی تب تک وحدت کو ہی کثرت سمجھ لیجئے، اور وحدہ لا شریک لہ کے ذکر میں لگے رہیے، اور باہمی فاصلے بنائے رکھیے۔ جی حضرت، ہم آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے اپنے کچھ سوالات و اشکالات ہیں، ہم نے چاہا کہ آپ دامت برکاتہم کے سامنے عرض کر دیں تاکہ ہمیں اپنے جوابات تشفی بخش مل جائیں۔ دیکھیے، آپ تو پوری ایک جماعت ہیں، اور پتہ نہیں ہر ایک کے سوالات بھی کتنے کتنے ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ 3 حضرات مجھ سے دریافت کریں اور دوسرے 3 حضرات مفتی صابر صاحب سے دریافت کریں۔ جی حضرت، جیسا آپ فرمائیں۔ تو کہیے خالد صاحب، آپ کو کیا سوال درپیش ہے؟ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ وبا کیا ہے اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا تصور ہے؟ دیکھیے، کائنات ارضی میں بقائے حیات کے مادہ اصلی یعنی جوہر ہوا کے فاسد ہو جانے کو وبا کہتے ہیں۔ موت عام کو بھی وبا کہا جاتا ہے، اسی طرح مرض عام کو بھی وبا کہتے ہیں۔
آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلائیں اور وبائیں انسانی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تاکہ مومن و منافق میں تمیز ہو جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ان کا رب یاد آ جائے اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر طاعون اور دیگر ایسی وبائیں عام کر دیتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، یعنی زناکاری و فحشکاری کے عموم کی وجہ سے اللہ رب العزت جناتوں کو انسانوں پر حملہ آور کر دیتے ہیں جس کا ظہور فساد ہوا اور عموم امراض کی شکل میں ہوتا ہے۔ حضرت وبا سے تحفظ کے لیے شرعی رہنمائی اور اسلامی ہدایت کیا ہیں؟ دیکھیے، شریعت نے وبا زدہ علاقے کو ممنوع الدخول والخروج قرار دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے میں آمد و رفت سے منع کیا ہے، جس میں کئی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا نمبر 1 اسباب موذیہ سے اجتناب، چنانچہ ہر ایسا کام ممنوع ہے جو کورونا کے زمانے میں مضر صحت ہو، مثلا آپسی میل جول، بوقت ملاقات مصافحہ و معانقہ میں احتیاط اور مناسب فاصلہ اختیار کرنا۔ نمبر 2 ان تدابیر کو اختیار کیا جائے جو کورونا سے بچاؤ میں مفید اور اس کے پھیلاؤ سے بچاؤ میں معین و مددگار ہوں۔ نمبر 3 متعفن و فاسد ہوا سے بچیں، چنانچہ ماسک لگائیں اور کچرا و دیگر وہ امور جن سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے ان سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ نمبر 4 حمیت النفوس عن الطیارۃ والعدوى، مذکورہ تمام تدابیر کے ساتھ سب سے پہلے اپنی فکر و سوچ کو بیمار ہونے سے بچائے، کیونکہ جو فکری وبا میں مبتلا ہو گیا وہ کورونا سے بڑی وبا کا شکار ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں اور یقین رکھیں کہ انسان کو وہی مصیبت پہنچتی ہے اور پہنچ کر رہے گی جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقدر کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیرہ حضرت مفتی صاحب۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچنے کے سلسلے میں حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے اور دیگر احتیاطی تدابیر کا حکم شرعی کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا توکل علی اللہ اور ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے؟ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچنے کے لیے حکومت کی گائیڈ لائن اگر شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے۔ فیض القدیر میں ہے طاعت الامیر حق علی المرء المسلم ما لم یأمر بمعصیت اللہ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ، نیز احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ احتیاطی تدابیر کا اختیار نہ کرنا توکل علی اللہ کے خلاف ہے، کیونکہ توکل علی اللہ کی حقیقت ہے اعتماد القلب علی اللہ فی حصول ما ينفع العبد فی دینہ و دنیاہ ودفع ما یضرہ فی دینہ و دنیاہ، یعنی کسی تدبیر یا سبب سے متوقع نفع کے حصول یا ضرر کے دفعیے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا کہ اگر اللہ رب العزت اس میں نفع چاہے گا تو نفع ہوگا ورنہ نہیں، کیونکہ اشیاء مؤثر بالذات نہیں ہیں۔ حضرت میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیماری متعدی ہونے کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں امراض کے متعدی بالتباہ ہونے کی نفی ہے، یعنی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، البتہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، درجہ اسباب میں امراض بحکم الہی متعدی ہوتے ہیں،
جیسا کہ لا یوریدن ممرزن علی مصحن اور فر من المجزوم کما تفر من الاسد وغیرہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ مخالطت و ملامست کی وجہ سے بیماری کا پھیلنا یہ شرعی نقطہ نظر کے خلاف نہیں ہے۔ نیز منع عن الفرار عن الارض الاوبئہ سے تعدی امراض کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون زدہ علاقے سے فرار اختیار کرنے سے جو منع کیا ہے، علماء نے اس کی وجوہات میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ طاعون زدہ علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے سے وہ جگہ بھی وبا کی زد میں آ جائے گی، اور اگر لوگ اسی طرح بھاگتے رہے تو وبا کو ان کے ذریعے اپنی خوراک دور تک اور دیر تک حاصل ہوتی رہے گی اور وبا پر قابو پانا دسترس سے باہر ہو جائے گا۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کورونا کے زمانے میں مساجد کے بجائے گھروں میں جماعت قائم کرنے یا انفرادی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، خوف مرض اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مساجد کے بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور گھروں میں انفرادی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ مل کر جماعت کر لی جائے۔ البتہ اگر گھر کے کسی فرد کو کورونا وبا لاحق ہو اور ساتھ مل کر جماعت کرنے میں تعدی مرض کا خوف ہو تو ایسی صورت میں گھروں میں انفرادی طور پر نمازیں ادا کر لی جائیں، انشاءاللہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ماسک لگا کر نماز پڑھنا اور صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں کپڑے، ہاتھ یا ماسک وغیرہ سے منہ ڈھک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں تشبہ بالمجوس اور خلل فی القراءت پایا جاتا ہے، مگر شریعت بندے کے لیے اپنے احکام کے ذریعے حرج و تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نیز یہ فرمان بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ہم تمہارے ساتھ یسر و سہولت کا معاملہ چاہتے ہیں نہ کہ عسر و تنگی کا، لہذا ماسک لگا کر نماز پڑھنا اور صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنا یہ دونوں امر بحالت عذر شرعاً جائز و درست ہے۔ حضرت مفتی صاحب، کیا کورونا کی وجہ سے عام مسلمانوں کو حج و عمرہ سے روکا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، شدید ضرورت کی صورت میں جیسے کورونا وائرس کا پھیلاؤ یا حفاظتی اور انتظامی امور کی وجہ سے حج و عمرہ سے روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن 6 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلا حج ادا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہر سال ادا ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا۔ کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا، جس کی کئی وجوہات تھی، ان میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کا حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہے۔ حضرت مفتی صاحب، کورونا کے زمانے میں مساجد کو بند کرنا کیسا ہے؟ عام حالات میں نماز کے اوقات میں مسجدوں کو بند کرنا منع عن الصلاۃ یعنی نماز سے روکنے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر حکومت وقت کسی ناگہانی مصیبت و آفت یا مرض عام سے حفاظتی تدبیر کے تحت عام مصلیوں کے لیے مسجدوں کو بند کرنے کا حکم دے تو تا قیام عذر عارض عام مصلیوں کے لیے مسجدوں کو بند کرنے کی گنجائش ہے، تاہم کلی طور پر مسجدوں کو بند کر دینا مقاصد بناء مساجد کے خلاف ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز و درست نہیں ہوگا۔ حضرت میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کورونا کے زمانے میں مسجد کے کسی حصے یا اس سے ملحق جگہ کو کووڈ سینٹر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسجدوں سے متعلق اللہ رب العزت کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فقہاء اعظام کی تصریحات کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعمیر مساجد کا بنیادی مقصد نماز، ذکر، تلاوت، اعتکاف اور تعلیم و تعلم ہے، لہذا
کورونا وبا کے زمانے میں بھی مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسجدوں کے بنیادی مقاصد فوت ہو جائے گے، ان کا احترام ختم ہو جائے گا اور مسجدوں کے نجاست میں ملوث ہونے کا قوی اندیشہ ہے، جبکہ مسجدوں کے علاوہ بہت سے متبادل مقامات سرکاری و پرائیویٹ اسکول، کالج، شادی ہال وغیرہ موجود ہے جنہیں ہنگامی حالات میں کووڈ سینٹر بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ میں نے دیکھا کہ آپ حضرات نے میرے دوستوں کے سوالات کے جوابات بڑے ہی محققانہ انداز، سلیس و عام فہم اسلوب میں دیے۔ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ کورونا سے متاثر مریض کی تیمارداری کا حکم کیا ہے؟ کیا ایسے مریض کو الگ تھلگ کر دینا اور اس کی تیمارداری نہ کرنا شرعاً جائز و درست ہے؟ دیکھیے، کورونا سے متاثر مریض کو الگ تھلگ کر دینا، اس کی تیمارداری نہ کرنا، محض اس ڈر، اس خیال اور اس فکر سے کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، بے سود تدبیر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جس کے مقدر میں اس بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے مریضوں کی عیادت اور ان کی تیمارداری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر وہ مریض کافر ہے تو اس کی عیادت میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی کے بچے کی عیادت کرنا ثابت ہے۔ حضرت مفتی صاحب، کورونا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے خاندانوں نے جو اپنے مریضوں کے علاج کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنوں کو اس مرض سے لڑتے لڑتے جان دیتے دیکھا، تو اس سلسلے میں حکومت یا سماج کی کیا ذمہ داری ہے؟ کورونا سے متاثر مریض کے علاج کا خرچ اگر افراد خاندان برداشت نہ کر سکے تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مریضوں کی دوا و علاج کا پورا انتظام کرے، اور اگر حکومت اپنے اس فرض میں کوتاہی کرتی ہے تو سماج و سوسائٹی کے وہ افراد جنہیں اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے آگے بڑھ کر بلا تفریق مذہب و ملت اس طرح کے افراد کی مدد کرے۔ حضرت مفتی صاحب، اگر کسی مسلمان کا کورونا بیماری میں انتقال ہو جائے، ہسپتال کا عملہ اسے نہ غسل دے نہ تیمم کرائے اور نہ ہی میت کے ورثہ اور اس کے متعلقین کو اس کی اجازت دے، بلکہ میت کو مکمل پیک اور سل کر دے اور کھولنے کی قطعاً اجازت نہ ہو، تو اس صورت میں میت کے غسل اور نماز جنازہ کا حکم کیا ہوگا؟ اس طرح کے میت کو غسل دینے یا تیمم کرانے کی پوری کوشش کی جائے۔ WHO کی طرف سے جاری کردہ ہدایات انہیں بتائی جائے کہ اس مریض کو غسل دینے یا تیمم کرانے سے مرض متعدی نہیں ہوتا، انسان میت کے ساتھ پوری انسانیت کا معاملہ کیا جائے، اسے ایک مردہ جانور کی طرح کسی گڑھے میں یوں ہی نہ پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ احترام انسانیت اور تعلیم شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود کامیابی نہ ملے تو میت سے غسل ساقط ہو جائے گا، اور غسل کے ساقط ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ ساقط نہیں ہوگی بلکہ وہ ادا کی جائے گی، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور، جب کسی پورے امر کا کرنا متعذر و دشوار ہو تو اس کی وجہ سے اس کا باعث ساقط نہیں ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ امر غیر مقدور کی وجہ سے امر مقدور ساقط نہیں ہوتا، یعنی غسل و تیمم کے ناممکن ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ ساقط نہیں ہوگی، وہ ادا کی جائے گی۔ حضرت، بس آخری سوال یہ ہے کہ کورونا ویکسین کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ لگوانا چاہیے یا نہیں؟ لگوانا مباح ہے یا واجب؟ دیکھیے، شرع اسلامی میں دوا و علاج کا حکم واجب نہیں، سنت ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے، اس لیے ویکسین لگوانے کو ہم واجب نہیں کہتے، اور یہ بات ملک کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ ہم کسی شخص کو ویکسین لگوانے پر مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگوانا مباح ہے، بشرطے کہ وہ حرام اور مضر صحت اجزاء سے مرکب نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ حضرات مفتیان کرام، آپ حضرات نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں بڑے عام فہم اسلوب میں دیے۔
جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی۔ آئیے اب ہم اس مجلس کا اختتام ان دعائیہ اشعار کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیرے حضور جھکائے ہوئے ہے سر اپنے، تیرے حضور جھکائے ہوئے ہے سر اپنے، تو ہی نجات کا اب راستہ دکھا کوئی، فقط قہار نہیں ہے، فقط قہار نہیں ہے، کریم بھی ہے تو، معاف کر دے جو ہم سے ہوئی خطا کوئی۔ ہر ایک شخص ترستا ہے مسکراہٹ کو، ہر ایک شخص ترستا ہے مسکراہٹ کو، اے ذوالجلال اے ذوالجلال تو ہی معجزہ دکھا کوئی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔